رمضان المبارک سے پہلے شعبان کے آخری دنوں میں ایک ایسا خطرناک ترین سورج گرہن ہونے والا ہے۔ 17 فروری بروز منگل کو ایک ایسا خطرناک ترین سورج گرہن ہونے والا ہے جو آپ کی زندگی پر برے اثرات ڈال سکتا ہے۔ یہ دن خاص طور پر روحانی اور ایمانی دونوں سطحوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ آپ کے دل و دماغ پر ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے، رزق اور مالی حالات میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں، کاروبار یا نوکری میں نقصانات ہو سکتے ہیں، محبت یا شادی کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، بیماریاں یا غیر متوقع پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام پریشانیوں سے احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی پر ان تمام برے اثرات کو ختم کر دے گا، آپ کی زندگی پر بہترین شدت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ لیکن آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو بے روزگار ہیں، جو کاروبار یا نوکری میں مشکلات دیکھ رہے ہیں، جو محبت کی شادی میں ناکامی کا شکار ہیں، جو رزق صحت میں حفاظت چاہتے ہیں، جو ہر دعا کے بعد سکون نہیں پا رہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ اگر آپ صحیح نیت اور دل کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ کی تقدیر بدل جائے گی، اور سورج گرہن کے دن تمام منفی اثرات سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو کون کون سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ رزق میں غیر متوقع اضافہ ہوگا، کاروبار نوکری میں آسانی ہوگی، محبت اور شادی کے مسائل حل ہو جائیں گے، دشمنوں کی سازش ناکام ہوگی، جادو جنات نظر بد کسی قسم کی کوئی بھی بندش ہے وہ ختم ہو جائے گی، پریشانی خوف اور اگر آپ کسی لا علاج بیماری میں بھی مبتلا ہے، اس روحانی عمل کو کرنے کے بعد آپ کی وہ تمام بیماری سے اللہ پاک آپ کو شفائے کلی نصیب فرمائے گا۔ آپ کے تمام دل و دماغ سے بے چینی ختم ہو جائے گی اور آپ کو سکون ملے گا۔ یاد رکھیں، یہ وظیفہ صرف 17 فروری منگل کے دن سورج گرہن والے دن کرنا ہے تاکہ آپ کو مکمل حفاظت اور برکت مل سکے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ اس سے پہلے میرے ساتھ اس سورج گرہن کے برے اثرات سے بچنے کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائیں۔ میں اللہ پاک سے سورج گرہن کے برے اثرات سے بچنے کی خصوصی اجتماعی دعا کرنے لگا ہوں۔ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ کریم اس سورج گرہن کے برے اثرات سے ہم سب کو دور فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ سورج گرہن تیری قدرت کی ایک نشانیاں ہیں۔ اے اللہ پاک، ہم تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ، اپنے دل، اپنی نیت، اپنے اعمال لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پاک، امت مسلمہ کے ہر گھر میں برکت نازل فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اس سورج گرہن کے برے اثرات سے بچا لے۔ اے اللہ، جہاں بیماریاں ہیں وہاں شفا دے دے، جہاں غربت ہے وہاں رزق بڑھا دے، جہاں شادی کے مسائل ہیں اللہ پاک وہاں آسانیاں پیدا فرما دے، غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ، جہاں دل ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں سکون عطا کر دے۔ جو لوگ آج کا یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ، جو جس حاجات کی وجہ سے اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے، اے اللہ اس کو ہر مقصد میں کامیابیاں عطا فرما دے، اس کے دل کو سکون دے دے، اس کے دشمنوں کو ناکامی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، اس کی تمام مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ پاک، اس کے شر اور اس کی بری آفات سے ہمیں محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو نور ایمان کی روشنی سے منور فرما۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما، بیماروں کو شفا دے دے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ بھی بیمار ہیں، اے اللہ پاک، جو مصیبتوں کا شکار ہے، نحوستوں کا شکار ہے، اے اللہ پاک، اس گرہن کے برے اثرات سے ان سب کو بچا لے، ان سب کی بیماریوں کو دور کر دے، ان سب کی مشکلات کو حل کر دے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے چاند کو اندھیرے کے بعد روشنی عطا فرمائی، یا اللہ جس طرح تو سورج کو اندھیرے کے بعد دوبارہ سے روشنی دیتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے اندھیروں کو بھی روشنی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں میں تمام گھریلو پریشانیوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں تمام گھریلو نچاکیوں کو ختم کر دے، تمام رزق کی بندش کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے بچوں، ہمارے گھر والوں کو، تمام عزیزوں کاروں کو اس تمام سورج گرہن کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک، تمام امت مسلمہ کو اس فتنے، ہر طرح کی بلا، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے گرہن کے برے اثرات سے دور فرما۔ اے اللہ پاک، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما۔ اے اللہ، تیری عظیم نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کرم سے محفوظ فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ، ہماری بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرما دے۔ اے پروردگار، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ جہاں سے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا،
رہا۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو اور جو اس دعا میں ابھی شامل ہے، اللہ پاک وظیفہ ریل چینل پر آ کر جو لوگ جہاں جہاں سے دعا کو سنتے ہیں، اے اللہ پاک ان سب کو اس گرین کی حفاظت سے محفوظ فرما، اس سورج گرین کے برے اثرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اے اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں جتنی بھی بچی ہیں اے اللہ سب سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس میں تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس گرین کے بعد اور پہلے آنے والی تمام پریشانیوں سے ہمیں دور فرما۔ اے اللہ پاک جو بہنیں حاملہ ہیں، جو بیٹیاں حاملہ ہیں، اے اللہ پاک انہیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے پروردگار تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے حبیب کے صدقے ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ جو یہ دعا تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، ان سب کی جولیوں کو اس گرین کے صدقے بھر دے، ان سب کو اس گرین کے برے اثرات سے محفوظ کر دے۔ اے اللہ پاک تجھے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس سورج گرین سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہر آنے والی مصیبت، ہر آنے والی بری بلا سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے اللہ ہمارے اس چینل پر اپنی خاص رحمت اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا، اے اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ اس چینل پر جتنی بھی دعائیں کی گئی ہیں اے اللہ جس کے لیے کی گئی ہیں، اے اللہ جس نام سے کی گئی ہیں، اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے، جنہوں نے مجھے میسج کیا تو ان سب کو بھی جانتا ہے۔ یا اللہ جس فریاد کے لیے وہ تجھ سے بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ اے اللہ ان پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، ان کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا پر ہزاروں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا تمام امت مسلم ممالک کے تمام افراد تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی ہر دعا ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں، اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ جو کسی بھی وجہ سے کسی بھی حاجات کا شکار ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی مشکلوں کو آسان کر دے۔ اے اللہ پاک تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ پاک میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ میری تمام دعائیں قبول اور منظور فرما لے۔ اے اللہ تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کس سے مانگوں گا؟ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری بادشاہی ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اے اللہ تو ہم سب کا مولا ہے، ہم سب کا آقا ہے، تو ہم سب کا بادشاہ ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، تیرے در کے فقیر تیرے سامنے جولیاں پھیلائے، ہاتھ پھیلائے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری جولیوں کو بھر دے۔ اے اللہ آج ہماری خالی جولیوں کو بے شمار نعمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ آج ہم سب کی دعاؤں پر ان کا حکم فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کے ہاتھوں کو دیکھ، اے اللہ یہ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو دیکھ، اے اللہ یہ زبان سے نکلتے ہوئے تیرے الفاظوں کو دیکھ۔ اے اللہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اس زبان سے جتنے بھی گناہ ہوئے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ اس آنکھوں نے جتنے بھی گناہ کیے اسے معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے اتنے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کے باوجود ہم تیرے سامنے ندامت کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ التجا کر رہے ہیں۔ پروردگار تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے پروردگار اس یقین کے ساتھ حاضر ہیں تو ہماری دعا کو سنے گا۔ اے اللہ اس یقین کے ساتھ حاضر ہیں تو ہماری حاجتوں کو پورا کرے گا۔ پروردگار اس یقین کے ساتھ حاضر ہیں کہ اس اٹھائے ہوئے اس دعا میں ہاتھوں کی تو لاج رکھے گا۔ اے اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک جتنے بھی چھپ کر گناہ کیے اے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں علم ہے تو ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں علم ہے تیری وجہ سے ہی ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں علم ہے تو روزانہ ہمیں رات کو سلانے کے بعد صبح جگا رہا ہے۔ یا اللہ تیرا ہی کرم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے۔ یا اللہ تیری وجہ سے ہی ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ اللہ تیری وجہ سے ہی میں یہ زبان سے یہ الفاظ عطا کر رہا ہوں۔ اے اللہ پاک تو بڑا کریم ہے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے اے اللہ تو نام بھی جانتا ہے، تو کام بھی جانتا ہے۔ سب کی دعائیں قبول اور منظور فرما لے، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ اس سورج گرین کے برے اثرات سے سب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے؟ اللہ پاک تیری امت مسلمہ جتنی بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکی ہے اے اللہ پاک ان کی بخشش
و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میری خالہ اور میرے ماموں کو اس دعا کا ثواب پہنچا دے۔ اے اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ پاک ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے اللہ میری جس بہن نے جس بھائی نے مجھے جس بھی نام سے دعا کے لیے کہا، اے اللہ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اے اللہ ان کا صدقہ ہماری جھولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہم بار بار رو رو کر گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ میں روزانہ فجر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ میں پانچوں نمازوں میں ان تمام امت مسلمہ کے لیے تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ پاک ان کی تمام دعائیں آج قبول فرما لے۔ اے اللہ ان سب کی حاجتوں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ، اس سے پہلے کہ ہماری مہلت ختم ہو جائے، ہمیں جو تو نے موقع نوازا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، اے اللہ اس کی مہلت ختم ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میرے پیاری بہنوں، سورج گرہن کے دن کچھ مخصوص اثرات ہوتے ہیں۔ ذہنی دباؤ، جذباتی اور غیر استحکام، مالی یا کاروباری رکاوٹ، غیر متوقع نقصانات، ان سب سے حفاظت کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ دل کو صاف کر لیں، نیت کو پاک کر لیں۔ اللہ پاک کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کی آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو سورت مبارکہ پڑھنی ہے، وہ سورت مبارکہ 3 بار سورت فلق، 3 بار سورت ناس اور 3 بار سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ ان تینوں سورتوں کو 3 بار پڑھنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کو پیش کرنا ہے۔ یہ سورت پڑھنے سے آپ کی تمام طرح کی بندش ختم ہو جائے گی، حسد، جادو، جنات، روحانی معاملات آپ کے تمام صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کسی قسم کے نقصانات کا شکار ہیں، اللہ پاک آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ نقصانات کی جگہ پر آپ کو دوبارہ سے فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی نقصان ہونے والا ہے تو آپ کو اللہ پاک اس سے حفاظت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ کرنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے یا حفیظو، یا حفیظو۔ اس کو 313 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم، اس کو آپ نے 313 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ اس میں مبارک آپ کو سورج گرہن کے تمام منفی اثرات سے محفوظ رکھے گا، رزق میں آسانیاں پیدا کرے گا، محبت، شادی اور کاروبار میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا، اور آخر میں آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ پاک سے معافی مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میں یہ لائن آپ نے لازمی شامل کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے ہر نقصان، ہر پریشانی، ہر دشمنی اور ہر روحانی بندش سے محفوظ رکھ، میری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما، میرے رزق اور رشتوں میں برکت ڈال، اور میرے دل اور دماغ کو سکون عطا فرما۔ اپنی دعا میں آپ نے یہ لائنیں لازمی شامل کرنی ہے۔ توجہ فرما لیجئے، یہ وظیفہ صرف 17 فروری بروز منگل سورج گرہن والے دن آپ نے کرنا ہے۔ دل کو صاف کر کے، خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پکے یقین کامل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کو ہر قسم کے نقصانات سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ضرور ملے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے۔ جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی اس وظیفے کے صدقے تمام دعائیں قبول اور منظور فرمائے۔